فضائل رمضان کے حوالے سے حدیث نمبر 10 پیش خدمت ہے، سماعت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا، بغیر کسی وجہ کے کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہ کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور پر ادا کرنے سے فرض ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کے ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں گے، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، اور جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیزوں میں سے ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بد دین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر، مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے روزے، نماز، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق کوئی بھی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہ نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علل اعلان بغیر عذر کے کھا لے اس کو قتل کر دیں، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے
تو اس کا فرض سے کوئی بھی سبق دوش نہیں کہ اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنی متی بندے کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ فضل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے ایک بھی کافی ہے، اور نہ ماننے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے کہا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔